بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری خلیف ملتانی رحمہ اللہ کا بیان۔ تو چلے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں قاری خلیف ملتانی کے بیان کی طرف۔ چار اشعار کے بعد اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاش گلشن کو سجانے کے لیے آ، بے تاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ یونس کی چند آیات ہیں۔ خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی، ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی پہچان بتلائی، نشانیاں بتلائیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں، خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا کہ شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے۔ 15 سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں۔ اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں لکھی، یہ فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی، دنیا کی 14 زبانوں میں، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں
کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا. پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا. اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی, جس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا. لکھا تھا بیمار ہے. ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا. اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے, تالاب دیکھیں گے, جنگل دیکھیں گے, جانور دیکھیں گے, عورتیں دکھائی دیں گی, بچے دکھائی دیں گے, کاروباری معاملات دکھائی دیں گے. اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات آسان نہیں ہے. یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز. یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں. اسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے, اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے, اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں. تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو. اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا. ایک اور بات عرض کر دوں, کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی. مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں. خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو, مگر بتایا نہیں کرتے تھے. اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے. دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے. آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں, اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں. تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بٹتا ہے, کیا تقسیم ہوتا ہے, مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے, تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں. فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے. فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا. یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی. جن کو تم گستاخ کہتے ہو, جن کو بے ادب کہتے ہو, ان کا ایک بہت بڑا پیر, بہت بڑا درویش, بہت بڑا عالم شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ
اور روتے ہوئے سوز و گداز کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو تجھے۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا۔ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ الحدیث کی ذات، وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رکھتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی النورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت میں پہنچ گیا خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ کتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث
शेख तफसीर अल्लाह वाले हुजूर की पड़ोस में सो गए। मुकद्दर अपना अपना, बहरहाल उसकी तमन्ना भी तो कोई चीज है। हम में से कितने लोग हैं जो इस बात की तमन्ना करते हैं कि रियाजुल जन्ना की इबादत मिल जाए और जन्नतुल बकी का दफन मिल जाए। और कितना मुबारक है वो आदमी जिसका जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा हो। मदीने की गलियों से जनाजा गुजरे, गुंबदे खिदरा के सामने रखकर जनाजा पढ़ाया जाए। ये चीजें यूं ही आसानी से नहीं मिल जाती, ये तो बड़ी जद्दोजहद के बाद मिलती है। साहब इकराम ने तमन्नाएं की, आरज़ुएं की, हसरतें की। सारे अल्लाह वाले इसी तमन्ना को लिए दुनिया में फिरते रहे, यही आरज़ुएं की और जहां तक मुमकिन हो सका इस पर अमल करके दिखलाया। बेशुमार अल्लाह वाले। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा हज किया अपनी उम्र में, इसके बाद मदीने से निकलकर हज को भी नहीं आए। ऐसा ना हो रास्ते में कहीं इंतकाल हो जाए और जन्नतुल बकी के दफन से मैं रह जाऊं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी उम्र मदीने पाक में गुजारी, 3 मील के एरिया में पेशाब कभी नहीं किया। मदीने पाक शहर में जूते पहनकर कभी नहीं चले। सारी उम्र इमाम मालिक ने एहतराम में गुजार दी। इतना अदब था इन हजरात में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ पढ़ाने के लिए बैठे, चमड़े के मोजे पहनकर आए होंगे, मोजे के अंदर बिच्छू बढ़ गया, बिच्छू दाखिल हो गया, बटुआ, पहाड़ी इलाके का बिच्छू इमाम मालिक को दक मारता है पैर में। सारे शागिर्द देखने वाले समझ रहे हैं कि हजरत को कोई तकलीफ हो रही है, सारा रंग पीला पड़ जाता है। कुछ देर के बाद उसने फिर डक मारा और कुछ देर के बाद उसने फिर डक मारा। घंटा 2 घंटा तीसरी जितनी देर तक हदीस पाक पढ़ानी थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद मौजा उतारा। जब देखा तो बिच्छू निकला अंदर से, तो सारे शागिर्द कहने लगे हजरत जी हम भी सोच रहे थे कि क्या तकलीफ हो रही है, रंग पीला पड़ पड़ के जाता है, तमाम शक्ल बदल बदल के जाती है, ये डक मार रहा था, आपने निकाल क्यों नहीं दिया? फरमाया तुम नहीं जानते, मैं अपने आका की हदीस शरीफ पढ़ा रहा था, यूं डर के मारे नहीं निकाला, कभी ये ना हो कि मेरी हदीस पढ़ाते हुए और काम में लग गया। माशाअल्लाह, बेअदबी ना हो जाए, हदीस शरीफ मेरी पढ़ाए और बिच्छुओं के पीछे पड़ गया। असल तो हमें कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक ही नहीं, और अगर कोई पढ़ता भी है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, दिमाग में दुकान घूम रही है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, कारोबार दिमाग में घूम रहा है, नमाज की नीयत बांधे खड़े हैं और खुदा जाने कहां खड़े मस्जिद में और दिमाग खुदा जाने कहां पहुंचा हुआ है। यही वजह है कि आज न तेरी नमाज में रूह है, न मेरी नमाज में खुशू है, न कुरान मजीद की वो बरकतें हैं, न वो रहमतें हैं, न वो सआदतें हैं। क्यों? इसलिए कि अपने अंदर वो बात हमने पैदा की ही नहीं जो अल्लाह वालों ने की थी। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक शहर से कई मील इधर को है। गुंबद खिदरा की रोशनी नजर आ गई, सवारी से नीचे उतर गए, जूता उतार कर बगल में दबा लिया, पैदल चलने लगे। रात का वक्त है, पांव जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, पैदल चल रहे हैं। साथी कहने लगे हजरत जी सवारी खाली जा रही है, आप ऊंट पे सवार हो जाएं, दाची पे सवार हो जाएं, रात का वक्त है। जूता भी उतार लिया, रो पड़े और फरमाने लगे रोते हो लोगों, सवारी पे सवार होकर आका के शहर में दाखिल होते हुए शर्म आती है। जूती पहनकर शहंशाह कायनात के शहर में दाखिल
داخل ہوں مجھے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا۔ کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ دعا کرتا ہے نانوتوی، اے میرے پروردگار اگر میری زندگی ہو اور میرے سانس باقی ہو، میری جتنی زندگی باقی ہو، اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، انہیں عظمت نہیں، محبت نہیں، ان میں عشق نہیں، جلال نہیں، ان کا یہ حال ہے۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، ہوئے ہیں کہیں زمین و آسماں بھی ہموار۔ دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما، اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے، آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ کس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینہ پاک کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ یہ رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا، اگر پتا ایک نہیں رہے گا بیری پہ۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ اگر میں جھوٹ مار دوں، درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہیں جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا، کہا حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کے روضے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روضے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟
مولانا اشرف علی تھانوی رحمتullah علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا. حضرت کا مرید تھا, انکار کر دیا, میں قبول نہیں کرتا. پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کی رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا, مجھے تو شرم آتی ہے. سوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں. دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کا انکرام ہوگا. والسلام.